آج ہم نے 11ویں آیت سے شروع کرنا ہے. اس میں بھی نکال لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. یہاں تک پہلے ہو چکی تھی تلاوت، اس کو پہلے ختم کر لیتے ہیں. قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض. ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کی ذات میں شک ہے؟ فی اللہ شک، اللہ میں شک ہے یا اللہ کی ذات میں ایک ہی بات ہے؟ فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہاری مغفرت فرمائے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں معین مدت تک تمہاری مہلت بڑھا دے، یا معین مدت تک تمہیں مہلت عطا کرے. الا کا لفظ جو ہے، الا اجل، یہ قرآن کریم میں بارہا استعمال ہوا ہے، اور الا کے جو معروف معنی ہیں ان میں تک کی بجائے طرف کے معنی کیے جاتے ہیں. تو عام طور پر اردو میں اس کی وجہ سے ایک الجھی ہوئی زبان پیدا ہو جاتی ہے. معین مدت کی طرف تمہاری مہلت بڑھا دے، حالانکہ الا کا صحیح لفظی ترجمہ ہی تک ہے. جب ہم تک کہتے ہیں اردو میں تو ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک اس میں سمت بھی شامل ہوتی ہے، آخری کنارہ بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ تک ہی مناسب ہے. اس مدت تک تمہاری مہلت بڑھا دے، تمہیں موقع دے دے جو آخری مدت ہے، یہ مراد ہے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے جواباً یہ کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح ہی کہ ایک بشر ہو، تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں. ان انتم، نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، مگر ہماری طرح کے ایک بشر. تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو اس چیز سے جس کی ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے. ماں باپ نہیں، آبا و اجداد. فاتونا بسلطان مبین، بس ہمارے سامنے کوئی کھلا نشان لاؤ. سلطان کا ترجمہ دلیل بھی ہوتا ہے اور دلیل بھی کیا جاتا ہے، مگر یہاں سیاق و سباق کا تقاضا ہے کہ دلیل ترجمہ نہ کیا جائے، کیونکہ دلیل تو پہلے دی جا چکی تھی. فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اس سے بڑی دلیل اور کیا تھی؟ اسے توڑتے تو کہتے کہ کوئی دلیل لاؤ. بس سلطان کا دوسرا معنی ایک غلبے والا نشان ہے، اور یہی مراد ہے. کیونکہ اگر دلیل ہوتی تو بعد میں یہ نہ کہا جاتا کہ ہم تو کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے. دلیلوں کی بحث ہو رہی ہے، دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں، تو سلطان سے مراد ایک غلبے والا نشان جو ایسا ظاہر و باہر ہو کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے. فاتونہ بسلطان مبین،
اس میں دلائل کی بحث نہ پڑے، ایسا نشان ظاہر ہو کہ خود بولے اور بالکل ظاہر و باہر ہو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، اگر دلیل ہوتی تو یہ کیوں کہتے ہم تو محض بشر ہیں؟ کیا بشر دلیلیں نہیں دیا کرتے؟ بشری تو ہیں جو دلیلیں دیتے ہیں۔ تو مراد وہ طاقتور نشان ہے جو انسان کے قبضے میں نہیں۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، انہوں نے کہا ہم تو تم جیسے بشر کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، مگر یہ اللہ کا کام ہے، وہ جس بندے پر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کا سلوک فرماتا ہے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمیں اس نے چن تو لیا ہے اپنی نمائندگی میں، مگر ما کان لنا ان ناتیکم، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس لائیں بسلطان، کوئی ایسا نشان جو غلبہ اپنے اندر رکھتا ہو جیسا کہ تم مطالبہ چاہتے ہو کر رہے ہو، الا باذن اللہ، مگر اسی صورت میں کہ اللہ کا اذن جاری ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومن توکل کرتے ہیں کہ وہ جب چاہے گا ایسا نشان ظاہر فرما دے گا۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا اس مراد ہے کہ ہم سر پھرے تو نہیں، آخر کیا تکلیف ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی ایسا یعنی کسی پہلو سے بھی دیکھا جائے تو اللہ پر توکل کے بغیر ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں، یہ مراد ہے۔ مالنا، ہمیں ہوا کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، جب کہ وہ ہمیں ہمارے رستوں کی طرف ہدایت دے چکا ہے، پہلے ہی وہ ہمیں ہمارے رستوں کی طرف یعنی صحیح رستوں کی طرف ہدایت دے چکا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے۔ یہاں ہدانا سبلنا فرمایا ہے، صراط مستقیم نہیں فرمایا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہدانا سبلنا میں روزمرہ کی ہدایات ہیں، ہر مشکل کے وقت خدا کی طرف سے ایک رستہ دکھانا اور اس رستے پر چلانا، یہ سبل کے معنوں میں داخل ہے۔ ورنہ صراط مستقیم تو ایک ہدایت کا سیدھا رستہ ہے جو دائمی ہے، جاری و ساری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن سبل سے مراد مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ایک نجات کی راہ نکالنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو پہلے ہی ہمارے لیے ہر مشکل میں نجات کی راہیں نکالتا رہتا ہے، اس پر ہم کیوں توکل نہ کریں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت پہنچاتے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہر توکل کرنے والے کو یہی چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فأوحى إلیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید۔
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويغفر الله ما يشاء وقال الذين كفروا لرسلهم بس اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا ہم تمہیں ضرور اپنے وطن سے نکال دیں گے أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا پھر تم ہماری ملت میں ضرور لوٹ آؤ گے وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ اور اللہ نے ان کے رب نے یعنی انبیاء کے رب نے ان پر وحی فرمائی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اس سے پہلے جو ذکر گزرا ہے کہ ہم یقیناً ہر تکلیف پر صبر کریں گے، یہ کیسے نتیجہ اخذ کیا انبیاء نے کہ انہوں نے اب نہایت ہی ظالمانہ طریق اختیار کرتے ہوئے جبراً ان کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
انہوں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ کوئی دلیل لاؤ، کوئی روشن نشان لاؤ۔ یہ جو طرز کلام ہے، جب یہاں تک بات پہنچے کہ ہر نشان کا قوم انکار کر بیٹھے اور یہ کہہ دے اب خدا کی طرف سے جب تک کوئی غالب کھلا کھلا نشان جسے ہم تسلیم کریں نہیں اترتا، اس وقت تک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اور تمہیں بالکل بے دلیل پاتے ہیں۔ یہ جب قوم اس طرح کہا کرتی ہے تو پھر اس کے بعد تعذیب کا دور ضرور شروع ہوتا ہے، اور تعذیب میں پھر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہمارا اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں ان کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے تو بات دلیل سے ہی ہوئی تھی، اور خوب دلیلیں دی گئیں دونوں طرف سے، اور آخری تان ہمیشہ اس بات پر ٹوٹی کہ اچھا کوئی نشان تو لاؤ، کوئی ایک نشان مسیح موعود علیہ السلام کا، حالانکہ نشانات بے شمار تھے۔ وہ اس بات کی قطعی علامت تھی کہ یہ قوم اب دلائل کی دنیا میں ہار چکی ہے، اور اب ان کے پاس سوائے جبر کے ہتھیار کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ جبر تو ہمیشہ انفرادی طور پر یا اسپوریڈیکلی دوروں کی صورت میں ہوتا ہی رہتا ہے، مگر ایک ایسا موقع آتا ہے جب قوم بحیثیت قوم ایک قانونی فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے میں ساری قوم شریک ہو جاتی ہے۔ یہ اسی قسم کے مواقع کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ روزمرہ ان کو مارا بھی جاتا تھا، کوٹا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھیں، مگر ایک موقع پر آ کر انہوں نے کہا کہ اب حد ہو گئی ہے، اب دو ٹوک فیصلہ ہوگا، یا تو تم ایسا نشان لاؤ جو ہم پر غالب آ جائے، ہمیں مغلوب کر کے دکھا دو، اور وہ نہیں لاتے تو پھر ہم غالب آئیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کیسے غالب آیا جاتا ہے۔ دو ہی رستے اب تمہارے لیے ہیں، یا ہماری ملت میں لوٹ آؤ یا ہمارے وطن سے نکل جاؤ۔ اور جن کے لیے وطن سے نکلنے کا رستہ نہ ہو، ملت میں نہ لوٹنا ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے یا ہم ضرور تمہیں داخل کر لیں گے۔ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہارا رب، کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور وطن ان کے بعد تمہارے سپرد کیا جائے گا، اور تم وہ وطن تمہارے لیے مسکن بنایا جائے گا، تم یہاں رہو گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ پیشگوئی اس کے حق میں پوری ہوگی جو میری مقام کا احترام کرتا ہے، میرے بلند مرتبہ سے ڈرتا ہے، وخاف وعید، اور میرے جو انذار کے وعدے ہیں ان سے بھی خوف کھاتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، جب یہ خوشخبری سنی تو انہوں نے کہا، فتح مانگی، پھر انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے، تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ہلاک کرے گا اور ہمیں اس وطن کا مالک بنائے گا، تو پھر ہمیں فتح عطا فرما۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جابر جو دشمن تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر اگر دشمنوں کی طرف پھیری جائے تو اس وقت ان کا جو تھا نا سلطان کا معنی ان کے مطالبے کا، وہ استفتاح کے اندر آ جاتا ہے، اور انہوں نے کہا اچھا پھر اب ہم پر فتح کر کے، ہم پر فاتح ہو کر دکھاؤ اور ہمیں مغلوب کر کے دکھاؤ، یہ مراد ہے۔ تو دونوں طرف سے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ ہو گئی ہے اب، ان کی طرف سے خدا کی طرف تو نہیں، مگر تان کے طور پر کہ اگر تمہارا کوئی خدا ہے تو اب پھر فتح دکھاؤ اپنی۔ لیکن جو سیاق و سباق بتا رہا ہے اس میں افضل معنی اور ترجیحی معنی یہی ہے کہ انبیاء نے جب خوشخبری پائی
اور ان کے ماننے والوں نے جب خوشخبری پائی تو پھر اس کے بعد فتح کی دعائیں شروع کر دیں، اور اس صورت میں خواب کل جبار عنید، ہر جابر دشمن ہلاک ہو گیا، من ورائے ہی جہنموں، اور اس کے پیچھے اس کے پرے بھی جہنم ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور وہ زخموں کی دھون والا پانی پلایا جائے گا۔ اب یہاں واحد کا لفظ ہے، سب کی طرف ایک اشارہ اکٹھا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل جبار عنید کے ساتھ اس مضمون کا تعلق ہے۔ ہر اس ظالم کو جو جبار تھا، جو دشمن تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ اس کے پرے ہلاک ہو گیا تو اس کے پرے بھی تو کچھ ہے، اس کے پرے اس کے لیے ایسی جہنم ہوگی جس میں اس کے پینے کے لیے زخموں کی دھون ہوگی۔ مراد یہاں ہے اس کے وہ گناہ جو یہاں کیا کرتا تھا، اس کا زہر، اس کا کس جو گھلتی تھی، وہی اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنائی جائے گی۔ کوئی نئی چیز اس کے لیے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ظاہری لفظ جو زخموں کی دھون یا پیپ، یہ یہاں اطلاق نہیں پاتا۔ ان ہر گناہ ایک ناسور، ایک زخم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا گندا مادہ جو خارج ہوتا ہے وہ جسم میں کس گھولتا ہے اور زہر پیدا کرتا ہے، جو پھر وہ دشمن اپنے مد مقابل پر بھی اگلتا ہے۔ وہ سارے زہر جو ان کی بیماریوں کی پیداوار ہیں، وہی ان کو پلائے جائیں گے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ ذرا ذرا چسکیاں بھرے گا اور پورا گھونٹ بھرنے کی اس میں طاقت نہیں ہوگی، وہ چسکیاں لے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور طاقت نہیں رکھے گا کہ اسے گھونٹ کے طور پر نگل لے، اتار لے۔ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اسے ہر طرف سے آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا، یعنی مر نہیں سکے گا، اور موت ہر طرف سے گھیرے گی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس سے بھی پرے اور بھی سخت عذاب ہے، جس کا مطلب ہے ایک دفعہ دنیا سے نکل کر جس جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے پرے سکون کی جگہ نہیں بلکہ اگلے درجے کی جہنم ہوگی۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت میں پھینکا جائے گا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یا انکار کر دیا، ان کی مثال اپنے رب کا، بربہم، اپنے رب کا کفر کیا، ان لوگوں کی مثال یا ان کے مثال ایسی ہے، اعمالہم، کہ ان کے اعمال ایک مٹھی، اس کی جو جلی ہوئی راکھ کی طرح ہیں۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، یہاں اعمالہم کے ذریعے ایک نیا فقرہ شروع ہوا ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم کے بعد کولن، جس طرح انگریزی میں آتا ہے نا، اس طرح ایک وقفہ سا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، کیا ہے؟ اعمالہم کرماد، ان کے اعمال ایک راکھ کی طرح ہیں، اشتدت بہ الریح، جس پر بہت زور کے ساتھ ہوا چلے، فی یوم عاصف، ایک جھکڑ والے دن۔ ہوا اگر تیز چلے گی تو خاک کو اور راکھ کو اڑا لے جائے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ پھر جھکڑ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یوم عاصف سے یہ مراد نہیں کہ تیز ہوا چلنے والے دن، اس سے مراد جھکڑ ہیں جو رستے بدلتے ہیں، رخ بدلتے ہیں، کبھی ادھر سے آئے، کبھی ادھر سے آئے، کبھی بگولے بن گئے۔ تو ہوا تو چلتی ہے مگر اس طرح چلتی ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ ایک سمت میں اگر چلے تو پھر کہیں جا کے اکٹھے ہی ڈپازٹ ہو جائیں گے، لیکن جو کبھی ادھر سے جھونکا آ گیا، کبھی ادھر سے تھپیڑا پڑا، اس صورت میں
اس کا کوئی بھی نشان کسی ایک جگہ نہیں مل سکتا، وہ ہر طرف بکھر جاتی ہے۔ تو ایسے اعمال جن کا کوئی نشان نہ رہے، وہ بالکل بیکار ہر طرف بکھر جائیں۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان اعمال کی مثال راکھ سے بنی کیسے؟ اعمال تو گزر گئے، تو وہ گزرے ہوئے اعمال کیسے اڑائے گئے، کیسے وہ راکھ کی طرح بکھیرے گئے، اس کی تفسیر قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ بھی انہوں نے زندگیاں بعض گندے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے گنوائی تھیں، ان میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اعمال کا نتیجہ بکھیر دیا جائے اور اس سے قوم کو محروم کر دیا جائے، تو اس سے یہی گویا کہ یہی معنی ہے کہ اعمال بکھیر دیے گئے، اعمال رائے گاں گئے، اعمال اکارت گئے، کیونکہ نتیجہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے جو دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو بھی بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ ان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویات بخلق جدید، اور ایک نئی خلق لے آئے۔ یہ جو آیات ہیں قرآن کریم میں اس مضمون سے تعلق رکھنے والی، یہ بعض لوگ ان کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ دو تین قسم کی آیات ہیں جو اسی طرز میں بیان ہوئی ہیں۔ بعض آیات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے تو ایک خلق جدید کے طور پر اٹھائے جاؤ گے۔ بعض آیات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اللہ قادر ہے کہ تمہاری قوم کو مٹا دے، اور جس طرح اس سے پہلے دوسری قوموں کو وارث بنایا گیا، جیسے کہ ابھی زمین کا ذکر گزرا تھا، تمہاری جگہ کوئی اور آ کے وارث بن جائے۔ تیسری قسم کی آیات وہ ہیں جو انسان کی صف لپیٹنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہاں قوم کا ذکر نہیں، خلق جدید اسی دنیا میں پیش نظر ہے، اور یہ آیت انہی آیات میں سے ہے، کیونکہ اس کا جو جس طرح اس مضمون کو اٹھایا گیا ہے وہ خلق سماوات والارض سے ہے، کہ وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، تمہیں مٹا دینا، تمہاری جگہ نئی مخلوق لینا، اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس بات کی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ تم سمجھتے ہوگے یہ بہت بڑی بات ہے، مگر جس نے عدم سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا ہو، اس کے لیے تمہیں مٹا کر تمہاری جگہ نئی مخلوق لانا کچھ بھی مشکل نہیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، دیکھیں یہ بات کھل گئی، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، محض معمولی بات ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا وقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء۔ یہ جو آیت ہے، یہ اس پہلی آیت میں ایک دوسرے معنی بھی پیدا کر رہی ہے، اس لیے اس آیت کو خالصتاً اسی دنیا کی تبدیلی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اور آیات ہیں جن میں اسی دنیا کی قطعی طور پر تبدیلی کا ذکر ہے۔ یہاں جیسا کہ قرآن کریم کا طریق ہے، بعض دفعہ دو بطن پیدا کر دیتا ہے اکٹھے، تو اگلی آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس آیت کا یہ ترجمہ کرنا بھی یہاں درست ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی تخلیق تمہیں عطا کی جائے گی، اور اگر یہ معنی لیں تو اس کا مضمون یہ بنے گا کہ تم ان شکلوں، ان صورتوں میں دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بالکل ایک نئی تخلیق ہو، جو پہچانی نہ جائے اس کا تمہاری اس تخلیق سے، جو اس کا ظاہری جثہ ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔
ایسی صورت جب ہو جائے گی برزوا للہ جمیعاً، اس وقت یہ سب کے سب پھر اللہ کے لیے اکٹھے نکلیں گے جب خلق جدید میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ وقال الضعفاء، یہ ماضی میں کا فعل استعمال ہو رہا ہے، مگر ہر جگہ یہاں ترجمہ مستقبل میں ہے، کیونکہ جو مستقبل ماضی کی طرح قطعی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بسا اوقات ماضی کا صیغہ استعمال فرماتا ہے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو وہ جو کمزور تھے ان میں سے وہ ان سے کہیں گے جنہوں نے تکبر اختیار کیا، انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیچھے لگ گئے تھے، تمہارے پیچھے لائی لگے رہے۔ فہل انتم مغنون عنا، بس کیا تم میں استطاعت ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم سے دور کر دو؟ مغنون عنا، ہمیں اس سے نجات بخش دو، تھوڑے سے مستغنی کر دو اللہ کے عذاب میں سے تھوڑا سا، کیونکہ ہم تو تمہاری باتوں میں لگے تھے، تمہارے پیچھے لگے تھے، اب ہمیں بچانے کی بھی کسی حد تک تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، انہوں نے کہا کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت دیتے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا، اب برابر ہے ہم پر، خواہ ہم بے صبری دکھائیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اب یہاں بھی انہوں نے ذمہ داری خدا پہ ہی ڈال دی ساری، یہ نہیں کہا کہ ہم بدبخت لوگ ہیں، خدا نے ہدایت دی تھی اور ہم مانے نہیں، کہتے ہیں ہمارا تو اختیار ہی کوئی نہیں، ہمارا قصور ہی کوئی نہیں، اللہ نے ہدایت دی نہیں، ہم نے ہدایت پائی نہیں۔ تو یہ ٹیڑھی باتیں ہیں، بعض دفعہ بعض اور آیات سے یہ پتہ چلتا ہے آخرت میں بھی ٹیڑھی باتوں، ٹیڑھی سوچیں قائم رہیں گی اور جھوٹ بھی بولیں گے آخرت میں۔ ہمارے شریف صاحب بتا رہا ہے کہ بعض موقعوں پر کفار وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ رد کر دے گا کہ بس کافی ہو گئی۔ اصل میں جھوٹ بڑی لعنت ہے، یہ جب انسانی فطرت میں پہ قبضہ کر لے تو بسا اوقات جھوٹے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وہ منظر جو قرآن کریم نے کھینچا ہے جھوٹ بولنے کا، وہاں اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایسے بد کردار جھوٹے تھے کہ ساری عمر جھوٹ بولتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ بھی ان کی معصومیت ہے کہ اللہ کے سامنے عالم الغیب خدا کے سامنے کھڑے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ وہاں بے حیائی سے بڑھ کر عادت مستمرہ کی طرف اشارہ ہے، جو عادتیں ایک دفعہ پڑ جائیں بعض دفعہ ان سے نجات ممکن نہیں ہوتی، اور انسان خود ان کا شعور نہیں رکھتا۔ وقال الشیطان لما، یہ تلاوت ہونی ہے اس کی؟ ہو چکی ہے، ہاں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور شیطان جب فیصلہ ہو جائے گا، جب قضاء و قدر جاری ہو چکی ہوں گی، قضی الامر میں نے جب آخری فیصلے خدا کی طرف سے جاری ہو جائیں گے، اس وقت وہ یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا اور جھوٹا وعدہ کیا، اس وعدے کو توڑ دیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تو تم پر کوئی بھی سلطان نصیب نہیں تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے لبیک کہہ دیا اور اسے جواب دیا۔ یہ اشارہ کر رہا، یہ آیت سلطان والی اس پہلی سلطان والی آیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب ہدایت کی بات تھی تو بڑی بڑی سلطانیں مانگتے تھے، اور شیطان کی بات تھی تو کوئی سلطان نہیں مانگی، وہاں بغیر دلیل کے اس کی بات مانی، بغیر نشان کے بات مانی۔ تو شیطان توجہ دلا رہا ہے کہ میں کون سی سلطان لایا تھا، تم بغیر سلطان کے مطالبے کے جدھر میں نے بلایا چپ کر کے اس طرف لگے چلے آئے، اس لیے قصور تمہارا ہے کہ تم نے میرے جیسے لعنتی شخص کی پیروی کی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم،
بات کھلی کھلی ہے، تم پر سب روشن تھی یہ بات کہ بے دلیل باتیں کر رہے ہو، بے وجہ غلط دعوتوں کو قبول کر رہے ہو۔ فلا تلومونی، اب مجھ پر ملامت نہ کرو یا مجھے ملامت نہ کرو، لومو انفسکم، تم خود اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں مدد کے لیے تمہیں پکارنے والا نہیں ہوں، تم بھی مدد کے لیے مجھے نہ پکارو، مجھے پکارنے والوں میں سے نہ بنو۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں مجھے بچانے کے لیے، تم بھی جان لو کہ میرے پاس تمہیں بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور آخر پہ جا کے اس کا بھی انکار کر دے گا، کہتا ہے میں اب تمہارا کفر کر رہا ہوں، تم جو مجھے شریک بنائے رکھتے تھے خدا کے سوا، میں اس کا سب کا انکار کرتا ہوں، میرا اس میں کوئی دخل نہیں، اور ہرگز میری وجہ سے تم نے مجھے شریک نہیں بنایا، تم ہو ہی گندے لوگ، اور میں بری ذمہ ہوں آج تمہاری شرک سے۔ کفرت بما اشرکتمون من قبل، یہ بات اور بھی بڑھ گئی کہ میں تو پہلے ہی تمہارے شرک سے بیزار بیٹھا ہوں اور میں انکار کر رہا ہوں، مجھے تمہارے شرک کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالم لوگ وہ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اور داخل کیے گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال بجا لائے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نہریں بہتی تھیں یا بہتی ہوں گی۔ اگر ماضی کا بجائے یہاں جیسا کہ مستقبل میں ہونا چاہیے، پچھلے سارا مضمون مستقبل کا ہے، تو مستقبل میں یوں کریں گے اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ مگر اردو میں بھی بسا اوقات اگر ماضی کا ترجمہ کیا جائے تو مراد مستقبل ہوتی ہے۔ اب جب میں نے کہا تھا تو کوئی اجنبی بات معلوم نہیں ہوئی، وہ داخل کیے گئے، مراد یہ ہے یہ سب کچھ ہو چکے گا، تو پھر آخر ایک وقت آئے گا کہ وہ داخل کیے جائیں گے۔ مگر زور پیدا کرنے کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ وہ داخل کیے گئے جو ایمان لائے ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نہریں بہتی تھیں، تو مضمون ہرگز غلط نہیں ہوتا، مگر چونکہ مستقبل میں ترجمہ ہو رہا ہے اس لیے اگر مستقبل میں بھی کر دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ مگر میں نے جو تحریری ترجمہ نیا بنایا ہے، نیا پیش کیا ہے، اس میں نے ماضی کے صیغے سے یہ استعمال کیا ہے، نہیں مستقبل میں کیا ہے، چونکہ علماء کا مشورہ یہی تھا کہ مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں تو اردو میں بھی مستقبل ہی کو استعمال کیا جائے۔ وہ ترجمہ یہ بنا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، کیے جائیں گے۔ الم تری کیف، آگے ذکر رہتا ہے کچھ، تجری من تحتھا الانہار خالدین فیہا باذن ربہم، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے، یعنی لمبے عرصے تک رہتے چلے جائیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اس میں ان کا خیر مقدم سلام کے ذریعے ہوگا۔ جو لفظ تحیہ ہے اس پر میں پہلے بھی غالباً بات کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں معروف ترجمہ اس کا تحفہ کیا جاتا ہے، التحیات للہ، سب تحفے اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات دیکھی ہم نے کہ جب ڈکشنریوں میں تلاش کیا گیا تو تمام مستند اہم ڈکشنریاں تحیہ کا ترجمہ تحفہ نہیں کرتی، بلکہ خیر سگالی کے گریٹنگز، انگریزی میں گریٹنگز کہیں گے، اور عربی میں بھی مضمون گریٹنگ کے بیان کرتے ہیں، تو ان کی گریٹنگز کا میں نے ترجمہ کیا خیر مقدم، ان کا اس طرح استقبال کیا جائے گا، انہیں خوش آمدید ان لفظوں میں کہا جائے گا۔
مگر تحفہ ترجمہ کرنا جائز ضرور ہے، کیونکہ ہم نے جب عربوں میں تحقیق کروائی، اس وقت ہمارے حضرت سید حلمی شافی صاحب زندہ تھے، ان کے ذریعے میں نے تحقیق کروائی تو انہوں نے کہا کہ تمام عربوں میں تہیہ کا ترجمہ تحفہ کے طور پر رائج ہے، اور ڈکشنریاں پرانی علمی بحثوں کی وجہ سے جس میں یہ تحفے کے طور پر مذکور نہیں ہے، وہ اس کا ترجمہ تحفہ نہیں کرتی، حالانکہ تحفہ یقیناً اس کا ترجمہ ہے، تمام عرب دنیا میں رائج ہو چکا ہے۔ تو تحفہ کہہ دیں، تحیتہم، یا جیسا کہ موقع ہے کیوں نہ خیر مقدم استعمال کیا جائے، جب داخل ہوتے ہیں تو خیر مقدم کیا جاتا ہے، تو ان کو سلام کے ساتھ خیر مقدم، ان کا سلام کے ساتھ خیر مقدم کیا جائے گا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، الم تر، کیا تو دیکھتا نہیں کہ خدا کیسی شاندار مثالیں بیان فرماتا ہے۔ کیف ضرب اللہ مثلا، کیفا میں اس کی مضمون کی شان کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، صرف پوچھنے کے لیے لفظ نہیں ہے بلکہ داد کے معنی بھی ہیں کہ سبحان اللہ کیسی عمدہ مثال بیان فرماتا ہے۔ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، وہ کیا مثال ہے، ایسا پاک کلام یا جو کلام پاکیزہ ہو، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلام، کا شجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہوتا ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے پیوستہ ہوتی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کا تنا آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ فرع میں نے شاخ مراد یہ ہے جو اس سے اگ کے نکلتا ہے، یہاں تو تنے کے معنوں میں یہ ہے فرع، زمین جڑ اور اس کی فرع، تو وہ جو باہر کی طرف نکلا ہوا اس کا بدن ہے جس کو ہم تنا کہتے ہیں، وہ آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ توتی اکلھا کل حین، وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر موسم میں، ہر حال میں، بإذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ مومن وابستہ تو زمین ہی میں ہوتا ہے، سب کچھ زمین سے رزق حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کا روحانی رزق آسمان ہی سے ملتا ہے، اور اگر آپ ایسے درختوں کا حال معلوم کریں جن کی جڑیں مادی طور پر، جو درخت ہیں جن کی جڑیں گہری زمین میں پیوستہ ہوتی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جتنی جڑیں گہری ہوں گی اتنا درخت بلند ہوگا، اور جتنا بلند ہوگا اوپر کی فضا سے اس کو پاکیزہ رزق ملتا ہے، اور روشنی سے رزق لیتے ہیں اور فضا سے رزق لیتے ہیں، تو بظاہر دیکھنے میں جڑیں ہی درخت کو پال رہی ہیں، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ بلند فضا میں جو واضح سورج کی روشنی ہے کھلی اور پاکیزہ فضا، رزق کی بنا اس پر ہے، مگر اگر اکھڑ جائے زمین سے تو وہ رزق بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اکھڑا ہوا جو درخت ہے وہ زمین پہ گر جائے گا اور ویسے بھی پانی نہیں لے سکے گا، تو پانی بھی تو آسمان سے آتا ہے مگر پہلے زمین میں داخل ہوتا ہے، زمین سے اس کے اندر سفر شروع کرتا ہے دوبارہ، اور پھر اسے کھینچ کر اونچا لے جاتا ہے۔ غذا اس کی بہرحال روشنی سے بنتی ہے، ایک ذرہ بھی اس کی غذا کا روشنی کے بغیر نہیں بن سکتا، روشنی نہ ہو تو یہ سب پودے مر جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ جن کی شاخیں بلند ہیں ان کے اوپر تو کوئی چیز سایہ بھی نہیں کرتی، ان پر ہمیشہ آسمان کی روشنی پڑتی رہتی ہے، اور ان کا پھل دائمی ہو جاتا ہے، کوئی موسم ہو، خزاں ہو یا بہار، اس سے
مستثنا اس سے بے نیاز ہو کر وہ ہمیشہ ہر حال میں اپنا پھل دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مومن کا ثبات قدم ہے جو یہاں دکھایا گیا ہے۔ جڑ کے پیوستہ ہونے سے مراد اس کا ثبات قدم ہے۔ جن کو زمین میں ثبات قدم نصیب ہو جائے، جہاں سے اکھاڑ پھینکنے کی ان کو باتیں کی جاتی تھیں، وہاں ان کو ثبات نصیب ہوتا ہے، تو پھر آسمان پر ان کی شاخیں بلند ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پھر ان کو ہمیشہ پھل لگتے ہیں۔ مراد یہ ہے بہار ہو خزاں ہو، انہوں نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں۔ اس میں اسی مضمون کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ دنیا کے لیے خزاں ہوگی، مگر ہم تو ہر حال میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اوپر تو کوئی ایسا خزاں کا موسم نہیں آتا جس میں ہماری ترقی رک جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نشان ہے، اور یہ وہ نشان ہے جو دراصل اس مطالبے کی طرف ذہن کو پھیر دیتا ہے کہ کوئی وہ سلطان لا کے دکھاؤ۔ وہ بات ختم ہو چکی ہے، لیکن اب اپنے طور پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی سلطان مانگتے ہو، ان کی تو یہ سلطان ہے کہ تم ان کو اکھیڑ نہیں سکتے، جو چاہو کر لو، ان کو ان کے مسلک سے، ان کے موقف سے اکھیڑ نہیں سکتے۔ ان کی جڑیں پیوستہ ہوتی ہیں اور تمہارے اندر تمہارے سامنے ہیں، تم اکھیڑ سکتے ہو بظاہر، کیونکہ تمہاری دسترس میں ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ان کی شاخیں بلند ہوتی ہوتی آسمان پر پہنچتی ہیں، آسمان سے ان کو الہام، کشوف، رویا اور مبشرات عطا ہوتی رہتی ہیں، اور ہر حال میں ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں آسمان سے ان کو مدد ملتی ہے، اور یہ نشو و نما دکھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، تم ان کو روک نہیں سکتے۔ اب یہ جو سلطان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اس شان کے ساتھ عطا کی ہے کہ بالکل دشمن بے بس ہو بیٹھا ہے، بے اختیار ہے، منہ سے جھاگے نکالتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دو ہاتھوں سے چھاتیاں پیٹتے ہیں کہ کسی طرح روکو ان کو، آوازیں دے رہے ہیں کہ حکومت روکے ان کو، فلاں روکے، سعودی عرب روکے، اور کچھ نہیں تو برٹش گورنمنٹ روکے ان کو، یہ وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں۔ وہ جو جن کو پودا کہتے تھے، وہ ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ اس کو نکالو یہاں سے، یہ تم لوگوں کو کھا جائیں گے۔ یہ چٹھیاں جاتی ہیں برٹش گورنمنٹ کو، کئی ہم تک واپس بھی پہنچتی ہیں کہ مولوی تمہارے متعلق یہ لکھ رہے ہیں کہ برٹش حکومت کو سب سے بڑا خطرہ احمدی جماعت سے ہے، ان کو اکھیڑ کو یہاں سے پھینک دو اپنے وطن سے۔ لیکن نہ وہاں سے اکھیڑ سکتے ہیں، نہ یہاں سے اکھیڑ سکیں گے، ان کو اختیاری کوئی نہیں۔ اور اس پودے نے تو ہر موسم میں، ہر حال میں پھل لانا ہی لانا ہے۔ تو اس سے بڑا غلبے کا نشان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو سلطان کہتے ہیں۔ اور ان کا سلطان، ان کے پاس سلطان کا نہ ہونا، وہ کیا منظر پیش کرتا ہے؟ مثل کلمۃ کخبیثۃ، مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ۔ ان کے ناپاک کلمہ، یعنی ان کا مسلک، کلمے سے مراد یہاں وہ موقف، وہ مسلک، وہ عقیدہ جس پر وہ قائم ہے، وہ ناپاک ہے، گندہ ہے، اس کے اندر کوئی حیا نہیں، کوئی شرافت نہیں، کوئی انصاف نہیں ہے، اس لیے خبیثہ ہے، ایک خبیثہ درخت کی طرح ہے۔ ایسے گندے اور زہریلے، بیکار یا تکلیف دہ مادہ رکھنے والے درخت سے کی طرح کا ہے، نجتثت من فوق الارض، جسے زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے وہاں پاکستان میں بعض علاقوں میں وہ زرد رنگ کی جو بوٹی خطرناک گندے کانٹوں والی قبضہ کرتی ہے، کیا کہتے ہیں اس بوٹی کو؟ پولی۔ ہاں پولی ہے نا، ہاں، بڑی بےہودہ چیز ہے وہ چلتے چلتے ہمیں شکار میں کئی دفعہ پاؤں ذرا بھی لگ جاتی تھی، بدن کپڑوں کے اندر بھی کاٹ دیتی تھی، اور پھر بڑی تکلیف پہنچاتی ہے، اور کوئی مقصد اس کا بظاہر نظر نہیں آتا۔ ایک دفعہ کھیتوں پہ قبضہ شروع کر دے تو کرتی چلی جاتی ہے،
سوائے اس کے کہ اسے پھل لانے سے پہلے جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا جائے۔ وہ شجرہ خبیثہ ہے، جب اسے پھل لانے سے پہلے اکھیڑا جائے تو ہوائیں اس کو لیے پھرتی ہیں، کوئی ادھر سے آ گئی ادھر لے گئی، ادھر سے ادھر لے گئی، اور آگے نسل بھی پھر جاری نہیں ہوتی۔ تو یہ کلمہ خبیثہ کی مثال ایسے پودے کی طرح ہے جسے پھل لانے سے پہلے اکھیڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا کچھ بھی نہیں رہتا۔ پہلے چونکہ دائمی پھل کا مضمون ہے، اس لیے پھل لانے سے پہلے کا مضمون میں اس میں شامل سمجھتا ہوں، اور چونکہ مثال دی گئی ہے کہ اکھیڑی جاتی ہیں بوٹیاں، تو ہم جانتے ہیں کہ انہیں اگر پھل لانے کے بعد اکھیڑا جائے تو بیکار ہوتا ہے، وہ اور بھی زیادہ کھیتوں کو بھر دیتی ہیں گند سے۔ اس لیے لازم ہے کہ پھول پھل میں تبدیل نہ ہوئے ہوں تو ان کو اکھیڑ دیا جائے۔ یہاں بھی یہ پارکوں کے محافظ جو ہیں یہی کرتے ہیں۔ بعض خطرناک قسم کے گھاس بوٹیاں وغیرہ جب اگتے ہیں تو ان کو اب پیشتر اس کی وہ پھل لائیں، جب ان کی جسمانی نشو و نما پوری ہو چکی ہوتی ہے ان کو اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں، پھر وہاں کچھ نہیں اگتا۔ تو یہ ان کی مثال ہے۔ ان کی بیخ کنی اس طرح ہوگی، اس طرح کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پھل بے ثمر اس دنیا میں نامراد کر کے دکھا دیتا ہے، اور ان کا کوئی موقف ہی نہیں کہیں ایک جگہ ٹکے رہیں۔ ایک جگہ سے مار پڑتی ہے، دلیل میں ہار جاتے ہیں تو دوسری طرف جا نکلتے ہیں۔ یعنی مومنوں کے دلائل کے تھپیڑے یا ان کی سلطان کے تھپیڑے انہیں کبھی اس طرف دھکیل دیتے ہیں، کبھی ادھر دھکیل دیتے ہیں، مگر بیکار اور بے اختیار۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ وہ درخت کی جڑوں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ان کو عقیدے میں ثبات قدم نصیب ہوتا ہے۔ یہی بات قرآن کریم فرما رہا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائے، بالقول ثابت ہے، اللہ ان کو ثبات قدم بخشتا ہے ایک مضبوط ایمان کے ذریعے، ایک ایسے موقف کے ذریعے جس کے قدم مضبوطی سے جمع ہوتے ہیں، جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو قول سے مراد اگر خدا کا قول لیا جائے تو الہی فرمان کے ذریعے، اور اگر وہی کلمتاً کے معنوں میں قول کو لیا جائے تو مراد ہے کہ ان کا موقف، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس کو اکھیڑا جا ہی نہیں سکتا، فی الحیات دنیا و فی الآخرہ۔ صرف اس دنیا میں مضبوط نہیں ہوتا بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط رہتا ہے، یعنی پھل 2 دفعہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں تو دے گا ہی، اس کے بعد بھی وہ پھل اسی طرح دے گا۔ تو وہ لوگ جن کے ورا جہنم تھی، ان کے مقابل پر ان لوگوں کے ورا یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جیسا کہ دنیا میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانی پھل پایا کرتے تھے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ان کو اسی طرح آسمانی پھل عطا کیے جائیں گے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جہاں جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ گمراہ ٹھہراتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جو کچھ بھی اللہ چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ اچھا بھی ہیں چند آیتوں کا مضمون باقی ہے، تلاوت نہیں ہونی ہے نا یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه
ولا خلال۔ کیا تو نے ایسے لوگ نہیں دیکھے بدلوا نعمت اللہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا کفر میں یا ناشکری کے ساتھ۔ کفرن اگر حال لیا جائے تو ناشکری کرتے ہوئے، اور اگر مفعول بہی ہو تو نعمت کو کفر میں بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں اتار دیا۔ دار گھر کا معنی وہی ہیں، اور البوار کہتے ہیں ہلاکت۔ تو ہلاکت کے گھر میں اتارا نہیں جاتا، اردو میں اس کا ترجمہ ہلاکت کے گڑھے میں اتار دیا عین موزوں اور مناسب ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان کے ثبات قدم کی بات ہوئی ہے۔ فرمایا ہے مرتے دم تک ان کو ثبات نصیب ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ اس پر قائم رہتے ہیں، اس لیے ان کے بگڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اگلی نسلیں ہیں، لازماً اس پہلی نسل کو جس کو خدا ثبات عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد بھی پھلوں کے اسی طرح وعدے فرماتا ہے جیسے اس دنیا میں عطا ہوئے، ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئے۔ خلفوا من بعدہم خلف، خلف من بعدہم خلف ہے نا، تو ایسی خلف آئی ان کے بعد جو ناخلف ثابت ہوئی، یعنی انہوں نے ایسی نسل پیچھے چھوڑی، یا ایسی نسل ان کی وارث بنی بعد میں آنے والی، جنہوں نے ان کی پاک عادتوں اور اچھی مثالوں کو پھر قائم نہیں رکھا، انہیں تبدیل کر دی۔ یہ وہی مضمون ہے کہ وہ لوگ تو نے نہیں دیکھے جنہوں نے اللہ کی نعمت ایک دفعہ پائی تھی، یعنی ان کے آباء و اجداد نے، اور یہ ناشکرے ثابت ہوئے، اور ناشکری کی بنا پر اس نعمت کو تبدیل کر دیا۔ عام طور پر وہ نسلیں جنہیں انعامات ماں باپ کی قربانیوں سے عطا ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ناشکرے ثابت ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق تھا یہ، اور ہمارا حق ہے، ہم جو چاہیں کریں، خدا تعالیٰ ہمارے اندر پھر خدا تعالیٰ ہم سے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمائے گا، بلکہ ہم نے تو ورثے میں یہ چیزیں پائی ہوئی ہیں۔ فرماتا ہے ایسے لوگوں نے کیا کیا، یہ کیا کرتے ہیں، اپنی قوم کو یہ لوگ ہلاکت کے گڑھے میں اتار دیتے ہیں، جہنم، جو جہنم ہے، یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، وہ بئس القرار، اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور انہوں نے خدا کے شریک بنا لیے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اس کے رستے سے وہ گمراہ کریں۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، تو کہہ دے کہ چند دن کے مزے لوٹ لو، تمتعوا عارضی زندگی کے مزے چند دن لوٹ لو، فإن مصیرکم الی النار، تمہارا انجام کار جہنم میں تمہارا پہنچنا ہے۔ مسیر جہاں چل کر انسان جائے، جہاں جا کر ٹھہر جائے، تو تمہارا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ۔ اس ضمن میں ایک بات یہ یاد رکھ لیں، وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، یہ جو خدا کے شریک ٹھہرانے کا مضمون ہے، اس کا ناشکری سے تعلق ہے۔ جو پہلے فرمایا گیا نا کہ انہوں نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، یعنی خدا نے نعمت عطا فرمائی، اپنے ذمہ لگا بیٹھے، اور فیکٹرز کے ذمہ لگا بیٹھے، تو جب نعمت والے ہاتھ کو پہچانا ہی نہیں تو پھر لازماً دوسروں کو اس میں شریک بنایا، کبھی اپنوں کو، کبھی اپنے ماں باپ کی ہوشیاریوں اور چلاکیوں کو، کبھی اور دنیا کے وسائل کو جو اتفاق سے ان کو میسر آ گئے ہوں، تو اپنی ساری کامیابیاں ناشکری کی وجہ سے ان کی طرف منسوب کر دیں،
جنہوں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا تھا، اصل عطا کرنے والا خدا تھا، اس سے نہ شکری کی اور دوسروں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب یہ ہو تو شرک کے رستے کھل جاتے ہیں، شرک کا مضمون پھوٹ پڑتا ہے اس میں سے۔ تو فرمایا انہوں نے پھر انداد بنا لیے، ایک شریک نہیں، کثرت سے خدا کے سوا انہوں نے دوست اور شریک ٹھہرا لیے تاکہ خدا کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، تو کہہ دے لعبادی الذین، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے چلے جائیں، سرًا وعلانیۃً، چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس دن سے پہلے کہ جب نہ کوئی تجارت باقی رہے گی، نہ دوستی قائم رہے گی، یعنی یہ سب دروازے بند ہو چکے ہوں گے، دفاتر ختم ہو جائیں گے، اور پھر بغیر تجارت، بغیر دوستی کے سہارے کے تمہیں خود اپنے اعمال کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ یہ جو شکر کی کمی ہے، جس کا فقدان، اس کا جواب اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو شکر گزار ہوں وہ اس طرح شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز قائم نہ کرو اور کہو بڑا شکر الحمدللہ بہت کچھ ملا ہمیں۔ کئی لوگ ایسے بھی کہتے رہتے ہیں، دیا اللہ نے، کہتے یہی ہیں، مگر اندر سے حقیقت میں خدا کو رازق نہیں سمجھتے، اس لیے عبادت کے لیے اس کے سامنے نہیں جھکتے۔ حالانکہ جس کا حقیقی شکر ہو اس کے لیے انسان ضرور کچھ کرنا چاہتا ہے، کر سکے یا نہ سکے ایک تمنا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عبادت اسی تمنا کا اظہار ہے۔ تو فرمایا کہ تم اگر شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو عبادت کرو، اور جو خدا نے تمہیں دیا ہے تم اس کی رضا کی خاطر دوسروں پر خرچ کرو، یا اس کے دین کے رستوں پر خرچ کرو، چھپ کر بھی کرو، علانیہ طور بھی کرو، تاکہ تمہاری راتیں بھی شکر سے بھر جائیں، تمہارے دن بھی شکر سے بھر جائیں، اس سے پہلے کہ پھر یہ سودے بند ہو جائیں۔ اچانک آواز آئے کہ جی اب رجسٹر بند، اب صرف جزا کا وقت آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔